مومنین ہون تو سامنے مولانا مشتاق حسین قدیری صاحب وہ پڑھسن انہوں تو بعد ذاکر آل محمد مجاہد عباس خان مجاور صاحب انہوں تو بعد ذاکر آل محمد جاوید حسین بھٹی صاحب انہوں تو بعد ذاکر آل محمد شہباز مصاحب ذاکر آل محمد سیم رضا نوتک وہ پڑھسن اج دی مجلس دے میرے بانی پروفیسر جناب رفیق حسین حیدری صاحبین ڈاکٹر صاحبین اور ایڈوکیٹ راول صاحبین مولا انہیں کو صحت و سلامتی عطا فرماوے تمام پڑھے لکھے مجمع سادات و عظام تشریف فرمائیں تے میں چاہتا بی بی دا ذکر قرآن چوئی کیتا وجہ مہربانی ٹائم ذہن میں کریں دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ مل کے بواز بلند صلوات سامعین محترم واجب الاحترام جملہ سادات و مومنین میں نے آپ کے سامنے آیت مبالہ کا شرف حاصل کیا ہے میں نے پڑھ کے شرف حاصل کیا ہے آپ نے سن کے شرف حاصل کیا ہے مہربانی مہربانی یا علی یہ مبالہ 24 ذی الحج 9 ہجری کو فتح ہوا حیدری صاحب یہ علی کی تلوار سے نہیں فتح ہوا سیدہ کی صداقت کی وجہ سے فتح ہوا ہے یہ بی بی کی وجہ سے فتح ہوا ہے اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی عجب خاندان ہے عرش والا خاندان اگر منوانے پہ آ جائیں تو خاموش رہ کر بھی لوگوں سے اللہ منوا سکتے ہیں بابا لوگوں سے یہ توحید منوا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی ڈائریکٹ مبالہ میں آئے تھے نہیں یہ پہلے مسجد نبوی میں آئے تھے 3 دن تک بحث ہوئی عبد المسیح عاقب صالح اور ابو حارثہ 60 آدمیوں کا لشکر لے کے آیا یہ منوانے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے رسول قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا عبد ہے اللہ کا نبی ہے تب بھی نہیں مان رہے تھے رسول نے آیت پڑھی میں اس کا ترجمہ کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی اللہ نے مٹی سے کہا کہ آدم ہو جا کن فایا کن آدم ہو گیا تھا اسی طرح اللہ نے عیسیٰ کو بھی حکم دیا عیسیٰ ہو جا عیسیٰ ماں کے شکم میں ہو گیا تھا تب بھی نہیں مان رہے تھے جب تیسرے دن کی شام ہوئی جبرائیل آ گئے رسول کے قدموں پہ سر رکھ کے پر کے ساتھ پر جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے اگر علم آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے آپ سے بحث کرتے ہیں
جھگڑتے ہیں تو ان کو کہہ دے ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے مرد بلاتے ہیں، تم اپنے مرد بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کوئی جھوٹا ہوگا ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ با ایک منٹ بھی آبٹ سا بابا یہ لعنت بند کمرے میں نہیں کرنی تھی، کھلے میدان میں لعنت کرنی تھی۔ اس لیے تو ہم اپنی مجلسوں میں، بازاروں میں، جلوسوں میں جھوٹوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ظالموں پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور ہم صرف شیعہ لعنت نہیں کرتے، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ جب تیسرے دن کی شام ہوئی، رسول فاطمہ کے گھر آ گئے، کہا فاطمہ جی بابا جان، اللہ نے کہا ہے بیٹے لاؤ، بیٹے تیرے ہی گھر میں ہیں، اللہ نے کہا ہے نساء لاؤ، نساء وہ خود تم ہو، اللہ نے کہا ہے مرد لاؤ، مرد تیرے ہی گھر میں ہے۔ اور یار رسول نے فرمایا نہیں تھا جنگ خیبر میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ جب یہ رشتے چادر کے نیچے جمع ہوئے، حدیث کساء مبالہ کی تیاری کا نام ہے، تو اللہ نے فرمایا گوہر صاحب نے شعر پہ پڑھنا، تطہیر دی چادر وچ پنج نور تھے یک جائے، جیڑی روشنی پئی ہے آندی، میرے عرش تئیں ٹکران دی، این نور دا نا زہرا ہے۔ بابا دے بلند سلوات۔ ٹائم ہویا تو میں پورا مبالہ سنا ہوا۔